حبيبنا وشفيعنا وقائد غر المحجلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وعلى أمته أجمعين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے کامل اور مکمل دین ہمیں عطا کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے احکامات مکمل طور پر امت کو پہنچائے۔ تو دیندار وہ آدمی ہے جو اللہ کے سارے احکامات کو اپنائے۔ جو کمی ہے اس پر استغفار بھی کرے اور ان احکامات کی تکمیل کی صورتیں بھی پیدا کرے۔ ان احکامات میں قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ نے بیان فرمایا، اوفوا بالعہد اذا عاہدتم، اوفوا بالعقود، کسی سے عہد و پیمان کرو تو اس عہد و پیمان کا ایفا کرو۔ کہیں عہد و پیمان کر لیا، قسم کھا لی، تو اللہ کے نام کی لاج رکھو، جب قسم کھائی ہے تو پھر اس قسم کو نہ توڑو۔ اور جب عہد و پیمان کیا ہے تو عہد و پیمان کا ایفا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ یہ بھی دین اسلام کا ایک عظیم حکم ہے۔ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو عہد و پیمان کا خیال نہیں رکھتا اس کا دین ہی نہیں ہے، دین ناقص ہے اس کا۔ عہد و پیمان کو آدمی کچی تانت نہ سمجھے، اور عہد و پیمان کو آدمی زبان کی تھوک نہ سمجھے، اور عہد و پیمان کو آدمی ایک ہلکی چیز نہ سمجھے، بلکہ عہد و پیمان ایک عظیم الشان حکم ہے۔ یہ عہد و پیمان باہمی ملکوں نے کیا ہے، قوموں نے کیا ہے، برادری نے کیا ہے، معاملات میں کیا ہے، دو فردوں نے آپس میں کیا ہے، رشتہ داروں نے کیا ہے، مسلمان اور کافر نے کیا ہے۔ تو اس عہد و پیمان، اس کی پابندی، پاسداری، اس کا ایفاء عہد، یہ انتہائی لازمی اور اہم ترین چیز ہے۔ آگے دیکھیں گے آپ، قرآن کریم ڈرا رہا ہے، اور ڈرایا خطرناک چیز سے جاتا ہے کہ بعض دفعہ عہد و پیمان کا خیال نہ رکھنے سے آدمی دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے مدینہ منورہ۔ والد کا یک لقب یامان تھا، نام حصل تھا،
قریش نے زبردستی راستے میں پکڑ لیا اور یہ کہا کہ ادھر بدر کی لڑائی ہے، بدر کے موقع پر تم ادھر جاؤ گے، ہمارے خلاف لڑو گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو مدینہ منورہ جا رہے۔ تو دوسرے لفظوں میں گردن پر تلوار رکھ کر یہ کہا کہ تم مدینہ چلے جانا، ہمارے خلاف لڑنے کے لیے نہ آنا۔ انہوں نے ان سے عہد کر لیا، دونوں باپ بیٹا مدینہ کی طرف رخ کیا۔ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ آپ بدر کی طرف صحابہ کرام کے ساتھ آ رہے تھے، یہ وہیں مسلمان ہو گئے باپ بیٹا، اور کہا ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن ہم سے قریش نے یہ عہد لیا ہے کہ تم بدر میں نہ جانا، تم مدینہ جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم نے قریش سے، کافروں سے عہد کیا ہے، اب اس عہد کا ایفا کرو، اس کو پورا کرو، تم مدینہ منورہ چلے جاؤ۔ نفی بعہدہم، ہم ان کے عہد و پیما کا ایفا کریں گے، ونستعین اللہ علیہم، اور ہم اللہ سے مدد لیں گے، جو ہماری کمی ہے اللہ اس کمی کو پورا کرے گا اپنی معیت کے ساتھ، مدد کے ساتھ۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل موقع پر اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں جو تم نے کافروں سے عہد کیا، اس عہد و پیما کو بھی پورا کرو۔ اس لیے عہد و پیما کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک ہے ہم نے اللہ سے عہد و پیما کیا، میثاق اولی، عالم ارواح میں تھے، ہمارے رب نے ہماری روحوں سے اقرار لیا میں تمہارا رب ہوں، تو ہم نے اقرار کیا بے شک آپ ہمارے رب ہیں، ہم نے ربوبیت کا، الوہیت کا اقرار کیا۔ جتنے بھی دنیا میں انسان آئے ہیں وہ سارے اقرار کر کے آئے ہیں۔ اسی وادی نعمان میں جہاں عرفات کا میدان ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں عہد و پیما لیا گیا، اس لیے حاجی حج میں جاتے ہیں تو حج کا رکن اعظم عرفات کا میدان ہے، وہاں پر ہم تجدید عہد کرتے ہیں، اور یہ حج کا رکن اعظم ہے، سب سے بڑا رکن ہے۔ بعض روایات میں ہے عرش الہی یہیں اترے گا، اس کی کیا صورت ہوگی وہ تو حشر کے میدان میں پتہ لگے گا۔ تو باہر کیف یہ جگہ ہے جہاں پر ہم نے پکا عہد کیا، ہمارا میثاق ہوا۔ اس لیے ہر انسان میں اللہ نے فطرتی طور پر، جبلی طور پر نور رکھا ہے۔ اس لیے علماء محققین کہتے ہیں جو کافر کا بچہ ہے جب تک بالغ نہیں ہوا مر گیا تو یہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائے گا، کیونکہ یہ مکلف نہیں ہے۔ مکلف تو ہوگا، ذمہ داریاں اوڑھے گا کب؟ جب یہ بالغ ہو جائے گا۔ اس سے تو پہلے فطرت سلیمہ پر ہے، تو فطرت سلیمہ اگر موجود ہے تو صاف ظاہر ہے اسی حال میں موت آ گئی، جنت میں جائے گا۔ تو یہ ہمارا میثاق اولی ہے، ہمارا پہلا عہد و پیما ہے۔ پھر دنیا میں آئے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے کان میں آذان کہی، دوسرے کان میں تکبیر کہی، یہ بھی اسی عہد کی یاد دہانی ہے
کہ اپنے اللہ کو نہ بھولنا، اپنے نبی کو نہ بھولنا۔ یہ معصوم بچہ جو ہے ان کے کانوں میں یہ آواز ڈالی جا رہی ہے تاکہ اس کی روحانیت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ منور ہو جائے، روحانیت میں اور انجلا روشنی پیدا ہو۔ پھر جب بچہ بولنے لگتا ہے تو ماں باپ کلمہ سکھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تاکہ ہمارے بچے کی بنیادوں میں، اس کے چمڑے میں، بال کھال میں، ہڈیوں میں، اس کی زبان میں، آنکھ میں، دماغ میں، ہر جگہ اللہ رسول کی محبت سے رعایت کر جائے۔ یہ بھی عہد و پیمان کی ایک شکل ہے۔ بعض دفعہ استاد ہمیں پڑھا بھی دیتا ہے ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ یہ علماء نے سارے قرآن کریم سے خلاصہ نکالا کہ ایمانیات کی اہم چیزیں کیا ہیں۔ تو اس کے اندر ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامہ۔ ایک میں تفصیل ہے، ایک میں اجمال ہے۔ جیسے تیری پاک ذات ہے، صفات ہیں، ہم نے مان لیا، تیرے فرشتے برحق ہیں، تیرے نبی سارے سچے ہیں، ساری کتابیں جو آئی ہیں وہ ساری آپ نے جو نازل کی احکامات وہ سچے تھے۔ اب قرآن کریم قیامت تک اور حضرت محمد الرسول اللہ قیامت تک قابل اتباع ہیں۔ مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ دنیا میں جو حالات آئیں گے اچھے یا برے رب العالمین کی طرف سے آ رہے ہیں۔ میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، فیصلے ہوں گے ابدی زندگی کے، ابدی سعادت کے یا ابدی ذلت کے۔ یہ ہم نے ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھا۔ یہ بھی عہد و پیمان ہے۔ پھر ہم آپس میں کاروبار کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، میں فلاں جگہ آؤں گا، یہ میں پیسے پہنچا دوں گا، میں نے آپ سے یہ چیز دے دی اور یہ چیز میں نے لے لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جعلتم علیکم کفیلا، اللہ کو تم نے گواہ بنا لیا، اللہ شاہد بن گئے، ضامن بن گئے تمہارے۔ اب اسے نبھانے کی کوشش کرو۔ تتخذون ایمانکم بینکم دخلا، تتخذوا ایمانکم دخل بینکم، اپنے قسموں کو تم فساد کا ذریعہ، مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ۔ ان تکون امۃ ہی اربع من امہ، پہلے تم نے ایک جماعت کے ساتھ معاہدہ کیا، پھر دیکھا کہ دوسری جماعت طاقت میں، افراد میں، مال میں زیادہ ہے، اس کے ساتھ عہد و پیمان توڑ کے پھر ان کے ساتھ مل گئے ہو، تو یہ تم نے کتنا بڑا ظلم کیا۔ نفع نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، چڑھتے کنارے پر چلے گئے تم، وہ تمہارا عہد و پیمان کہاں گیا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس مکہ کی پگلی عورت جس کا نام ریتا تھا یا سعیدہ تھا، وہ پگلی تھی، سارا دن چرخہ کاٹتی تھی، شام کو اٹیاں بنائی، ان کو جو ہے انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ساری محنت کی کرائی ختم، نمازیں پڑھی، ذکر کیا، تلاوتیں کی، پیسہ ہڑپ، وعدہ خلافی۔ اللہ فرما رہے ہیں معاملات کو خراب کر کے ساری نیکیاں برباد کر رہے ہو۔
تو یہ بڑی نازک چیز ہے۔ فرمایا جو اس کو برداشت کرے گا، نقض عہد نہیں کرے گا، جو ان پر امتحان آیا اور پھر امتحان میں ثابت قدم رہے، اگلوں نے رشوت پیش کی، اگلے آدمی نے مال پیش کیا، عہدہ پیش کیا، اس نے لات مار دی ہے، فرمایا یہ کمال درجے کا آدمی ہے، ہم اسے اجر دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل کیا تھا اس سے کئی گنا حسین بدلہ عطا کریں گے۔ عمل کچھ کیا، بدلہ عطا کریں گے۔ بحر محیط تفسیر کی کتاب ہے، اس میں ابن عطیہ نے لکھا کہ جو آدمی ملازمت اختیار کرتا ہے، یہ عہد و پیما ہے، یہ قسم کے درجے میں ہے۔ میں یہ کام کروں گا، سکول کے اندر میں پڑھاؤں گا، 30,000 میری تنخواہ ہے۔ میں اس دفتر میں کام کروں گا، 50,000 میری تنخواہ ہے۔ میں یہ کام کروں گا، 15,000 میری یہ تنخواہ ہے۔ اب فرمایا یہ عہد و پیما ہے، اب کوئی آدمی کام کرانے آیا، اس نے کہا اتنے پیسے مجھے دو گے تو کام کروں گا ورنہ نہیں۔ فرمایا وہ تنخواہ کاہے کی لے رہا ہے؟ تنخواہ میں تو عہد و پیما کیا تھا، حلف اٹھایا تھا۔ حلف کے معنی قسم کے ہیں، قسم اٹھائی، خدا کے نام کو بیکار بنا دیا، یہ حلف ہوتا ہے، عہد و پیما ہے۔ اسی کا نام رشوت بن جاتا ہے کہ آپ 50,000 روپے لے رہے ہیں اس کام کے، پھر وہ کوئی غریب آیا، کام والا آیا، حاجت مند آیا کہ مجھے اتنے 1,000 دو گے کام کروں گا، یہ کاہے کا لے رہا ہے؟ یہ حرام جو ہے ناپاک ڈال رہا ہے، اپنی رودی کے اندر پیشاب ڈال رہا ہے۔ جو کام اس کے ذمے نہیں تھا وہ کرنے لگ گیا، وہ بھی حرام ہے۔ جو ذمے تھا نہیں کر رہا بغیر پیسے کے، یہ بھی آدمی مجرم بنا۔ یہ ممبر بنتے ہیں، کہتے ہم یہ کام کریں گے، آپ کی سڑکیں بنائیں گے، آپ کے کام کریں گے، آپ کے یہ سارے کام کرائیں گے جو جائز کام ہوں گے، غلط نہیں۔ وہاں پر جا کر اسمبلیوں میں حلف اٹھاتے ہیں، کاپی اٹھا کر یہ اللہ کا نام لے کر پڑھتے ہیں کہ میں ملک کا بھی وفادار، میں قوم کا بھی وفادار، میں عہدے کا بھی وفادار، میں خیانت نہیں کروں گا، دیانتداری سے اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے کہہ رہا ہوں۔ جب وہ عہدے پر پہنچا نظر ہی نہیں آتا، گلیاں ویسے ویران پڑی ہیں، لوگ ویسے پھر رہے ہیں، بس اسے اپنا گھر نظر آتا ہے یا اپنے یار دوست نظر آتے ہیں، کوئی آدمی نظر آتا ہی نہیں اسے۔ وہ جو مال آیا، جو فنڈ ملا، لکڑی ہدم، پتھر ہدم، من ہدم، ٹن ہدم، سارا ہدم کر گیا۔ یہ تو قیامت کے دن اس کی بال اور کھال سے جب لہو نکلے گا، حساب دے گا، پھر پتہ لگ جائے گا۔ جہاں دیکھا عہدہ جیسے آیا، منصب آیا، کرسی آئی، بھئی وعدہ کیا کیا تھا؟ میں یہ ناجائز کام نہیں کروں گا۔ تو یہ بکاؤ مال ہو گیا، جو کرسی پر بک گیا، منصب پر بک گیا، 1 کروڑ پر بک گیا، 10 کروڑ پر بک گیا، یہ بکاؤ مال ہے، اس میں ایمان کی حقیقت نہیں۔ یہ ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں، بھاگے دوڑنے والے، خرید و فروخت کے گھوڑے ہوتے ہیں نا جی، بھئی یہ ہے، اس گھوڑے پر چڑھ بیٹھو، اس گھوڑے پر چڑھ بیٹھو۔ وعدے کیا کیا ہے؟ سارے وعدے پھینک دیے۔ او جی بڑی زمین بنا لی، بڑے پلاٹ بنا لیے، بڑا خوش قسمت ہے، خود قسمت نہیں لانتی ہے، اس لیے کہ عوام کا پیسہ کھا گیا، ملک کا پیسہ کھا گیا،
اپنی ضروریات پر لگایا، اپنی اولاد پر لگایا، اپنے کھانے پینے پر لگایا، اپنا بینک بیلنس بنایا، یہ رحمت الہی کا مستحق نہیں بنا، یہ لعنت الہی کا مستحق بنا۔ ایفائے عہد کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ کوئی ذمہ داری کھیل تماشا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، ان قسموں کو، ان عہد و پیما کو فساد اور مکر و فریب کا ذریعہ نہ بنانا، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، بڑا خطرناک بات ہے، تمہارے قدم پھسل جائیں گے۔ فرمایا خطرہ ہے تم مرتد نہ ہو جاؤ، کافر نہ ہو جاؤ۔ ہاں یہ ایک معنی ہے۔ اگر ارادہ یہی ہے قسم کھاتے وقت، عہد و پیما کرتے وقت یہی ارادہ ہے میں نے پورا نہیں کرنا، تو اس پر لکھتے ہیں مفسرین صالحین پھر خطرہ ہے یہ مرتد ہو جائے گا، ایمان کو چھوڑ دے گا۔ کتنے لوگ ہیں باہر تجارتیں کرنے گئے، ایمان ہی چھوڑ دیا، ٹھیکرے کمانے گئے۔ لا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، خدا کے عہد و پیما کے بدلے میں چند ٹھیکرے لے رہے ہو، ساری دنیا، سارے ڈالر، سارے پاؤنڈ، ساری معدنیات، سارے اسٹیٹ بینک، سارے عالمی بینک، ساری کائنات اولین آخرین کی دولت، اللہ فرما رہے ہیں رسول پاک کی زبان سے، اللہ کے نبی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اللہ یہ کہہ رہے ہیں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، تم نے مچھر کے پر کے بدلے میں دین بیچ دیا، بعد میں تمہیں خون کے آنسو رونے پڑیں گے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یہ عہدے ختم ہو جائیں گے، یہ جاہ و جلال ختم ہو جائے گا، یہ منصب ختم ہو جائیں گے، یہ جاگیریں ختم ہو جائیں گی، یہ مربے ختم ہو جائیں گے، تم نے مرنا ہے، یہ فانی جہان ہے، آگے جاؤ گے۔ اللہ کے پاس جو تم نے شر اکٹھا کیا وہ شر اس کا ثمرہ پڑا ہوگا، یا نیکی پر چلے، امتحان آیا، پریشانیاں آئیں، ان پریشانیوں پر جمے رہے تم، یہ پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ رنج بھی ختم ہو جائیں گے، یہ سردی گرمی بھی ختم ہو جائے گی، یہ جوانی بڑھاپا بھی ختم ہو جائے گا۔ جو ہم اللہ کے احکامات پر چلے وہ سارا اجر مالک نے محفوظ کر رکھا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، فانی کو باقی کے ساتھ کیا نسبت، فانی چیز ہے، ایک قطرے کی حیثیت نہیں، باقی کے ساتھ اسے کیا نسبت۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو نیک اعمال کرے گا مرد یا عورت ہے، قسم بخدا، اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میری ذات کی قسم، میں انہیں پاکیزہ زندگی دوں گا۔ پاکیزہ زندگی کی ایک تفسیر کی ہے قناعت کی دولت دوں گا، اللہ حرص کا مادہ ان سے ختم کریں گے۔ اس لیے کہ کافر کے لیے دو صورتیں ہیں، کافر غریب ہے تو ہوش کھو بیٹھتا ہے، کافر پر امتحان آیا تو خودکشی کر لیتا ہے۔ آپ جائیں جاپان میں بڑی ٹیکنالوجی ہے، 25-25 30-30 35-35 ہزار آدمی خودکشی کرتے ہیں سالانہ، یہ خوشی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ فرمایا فقر و فاقہ آئے گا، پریشانیاں آئیں گی، دکھ آئے گا، آگے تو کچھ نظر نہیں آتا، وہ سمجھتا ہے مر گیا جان چھوٹ جائے گی، یہ پتہ نہیں آگے دردناک عذاب ہے۔ اور اگر مال آ گیا، چیزیں آ گئی، اللہ حرص کی بیماری لگا دیں گے۔ بدکار آدمی ایک عورت پر نہیں رہتا، اس کو 10 عورتیں دے دیں، 100 عورتیں دے دیں، 600 عورتیں دے دیں، یہ زنا میں آگے بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔
اسے جوال بکر کی بیماری لگے گی، یہ حرام کے ذریعے جو مال اکٹھا کرے گا، تجوریاں بنائے گا، اب اللہ اس کے اندر بھوک ڈال دیں گے، یہ دنیا میں سب سے بڑا فقیر ہوگا، ارب پتی ہو کر کھرب پتی کا، کھرب پتی ہو کر پدم پتی کا فقیر ہے، یہ سود میں جکڑا ہوا ہے، ریشم کے کیڑے کی طرح ریشم نکلتا گیا، اسے لپیٹتا گیا، اسی میں مر گئے۔ اللہ ان کے دل میں انگارے رکھ دیتے ہیں، چین نہیں آتا، ایک لب صبح اور ایک لب شام کو سجائے سکون کی نیند کی گولیاں کھاتے ہیں۔ ہاں، چین کہاں سے آئے گا؟ مالک کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ فرعون کی نیند حرام ہو گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، نمرود 400 سال تخت پر تڑپتا رہا ابراہیم کی پیدائش سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں یہ نظر آ رہے ہیں کروفار، ان کے گھوڑے، ان کے گاڑیاں، ان کے کوٹھے، یہ میں نے انگارے بنا دی ہیں ان کے لیے، ان کے چمڑے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، ان کے دل میں نے آگ لگا دی۔ ہاں، تو حیات طیبہ دیں گے جو ایمان عمل صالح اختیار کرے گا، مرد ہوگا یا عورت۔ دوسرا، اللہ رضا بالقضاء کا جذبہ دیں گے۔ تیسرا، مخلوق سے اللہ استغنا عطا کریں گے، مخلوق سے رب العالمین استغنا عطا کریں گے۔ مشکل آئے گی، نیکوں کو بھی مشکلات آتی ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے مالک کیا دے گا۔ یہ صحابہ کرام جو کہتے تھے احد کے پہاڑ سے خوشبو آ رہی ہے، اے اللہ کل کو جہاد ہو، میرا ناک کاٹا جائے، میرے کان کاٹے جائیں، میرے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، اللہ تیرے سامنے پیش ہوں گا۔ پتہ ہے حقیقی زندگی آگے ہے، یہ صفر زندگی ہے، وہ اصل ہے، یہ فانی ہے، وہ سدا کی زندگی ہے۔ کیا کہہ رہے عبداللہ ابن جہش؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ پوچھے گا اے عبداللہ کیوں تیرے ناک کان کاٹے گئے؟ میں کہوں گا اللہ تیرے دین کی خاطر۔ کیا انعام دے گا اللہ؟ کس طرح نوازے گا رب العالمین؟ کس طرح عطا کی بارش کرے گا؟ فرمایا شہادت میں جتنی شہادت کے اندر نکبت آئے گی، شہادت کے اندر جتنا پسے گا، شہادت میں جتنے ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، آخرت میں مہک اتری بڑھے گی، آخرت میں اولین آخرین کا امام بنے گا۔ لا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، یہ سب کائنات ثمن قلیل ہے، تو عہد و پیما کا خیال رکھنا۔ رومیوں سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاہدہ ہو گیا کہ فلاں موقع تک لڑائی نہیں۔ انہوں نے فوجیں سرحد پر ڈال دی مدت آنے سے پہلے کہ جو ہی مدت ختم ہوگی دشمن کے علاقے میں ہماری فوجیں گھس جائیں۔ مدت ختم ہوئی، فوراً ہی آگے اقدام کر لیا اور کافی علاقہ فتح کر لیا، ابھی دشمن بے خبری میں تھا۔ ایک صحابی ہیں، وہ دور سے کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء لا غدر۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وفاداری کرو، عہد شکنی نہ کرو۔ کون ہے بھائی؟ عمرو بن ابسہ صحابی ہے۔ اے معاویہ یہ کیا کر رہے ہو؟ سرحد پر رکھو۔ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ سَوَاء، ان پر آگے پیغام بھیجو، اب معاہدہ ختم ہو گیا، پھر آگے جائیں گے، پہلے نہیں جائیں گے۔ سارا لشکر پیچھے واپس آیا، سرحد پر آیا، پھر اطلاع کی، فرمایا عہد شکنی کی کوئی صورت بھی اختیار نہ کرو۔ تو اس لیے معاملات میں چالاکیاں نہیں ہیں، بڑا چالاک ہے، اتنا کھا گیا، چالاک نہیں ہے، گدھا ذہن ہے، پاگل ہے، جو دوسرے کا مال کھا گیا یہ آمق ہے، دانا نہیں ہے۔ دانا تو وہ ہے جو سدا کی زندگی دیکھ رہا ہے۔
اس لیے کہا بے دین بادشاہ ویل للامراء ویل للامناء ویل للعرفاء ان اقواما یلتمس یوم القیامہ ان نواسیهم معلقۃ بثریہ وانہم یتجلجلون بین السماء والارض. بے دین وڈیرے، بے دین بادشاہ، بے دین وزراء قیامت کے دن تمنا کریں گے یا بھونڈی شکل میں اٹھیں گے، اپاہج، گندی، بھونڈی، چوری شکل میں. کہیں گے کاش دنیا میں ہمارے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر سوریا ستارے سے لٹکا دیا جاتا. وَإِنَّهُمْ لَمْ يَلُوا، ہمیں کیا پتا تھا اتنے عذاب ہیں، ہمیں حاکم نہ بنایا جاتا. إِنَّهُمْ لَمْ يَلُوا، کہ ہم والی نہ ہوتے، ہمیں نہیں پتا تھا اتنا دردناک عذاب ہے. 15 مربع زمین خرید لیا ہے، 40 کروڑ روپیہ کھا گیا ہے، 15 فیکٹریاں بنا لی ہیں. جب روئے روئے سے لہو نکلے گا اور ساری کائنات دیکھ رہی ہوگی اور سورین پر ایک جھنڈا گڑا ہوگا، اولین آخرین دیکھیں گے یہ آج شکن آ رہا ہے، سارے آئیں گے حق والے حق لینے. عرب انسان پھر پتہ لگ جائے گا یہ کامیاب تھا یا ناکام. رب العالمین اپنے احکامات پر چلنے والا بنائے، ایفاء عہد کی اللہ پاک صفت دے، قسم کا پاس رکھنے والا بنائے. اور رب العالمین اس عہد و پیما کو اللہ کچی تانت نہ بنائے، تھوک نہ بنائے، بلکہ یہ مالک کا عظیم مالک کی طرف سے ذمہ داری ہے. الکریم اذا وعد وفا، کریم جب وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے.